وہ بچہ جس نے حضور کے گھر میں پرورش پائی ہے، ام المومنین سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا ہے، جس کا نام رکھنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 120 صحابہ سے علم حاصل کیا ہے، 120 صحابہ سے علم حاصل کیا، 120 صحابہ، اور مرید کس کے ہیں؟ امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن کے مرید ہیں۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پیالہ پانی کا پڑا تھا، جب حاجت ہوئی آپ نے دیکھا تو اس میں پانی نہیں تھا، حضور نے فرمایا کہ میرا پانی پیالے سے پانی کون پی گیا ہے؟ بتایا گیا کہ آپ کا پانی تو حسن نے پی لیا ہے۔ حضور نے فرمایا بھی سن لو، جس قدر اس نے میرا پانی پیا ہے میرا علم بھی اتنا ہی سے پہنچے گا، میرا علم بھی اتنا ہی سے۔ امام حسن بصری بڑا مقام ہے آپ کا۔ حجاج ظالم کے سپاہی آپ کے پیچھے لگ گئے، امام حسن بصری جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے دوڑے، اور دوڑتے دوڑتے آپ کے شاگرد ہیں حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حبیب اجمی، لیکن شروع میں نا سود کا کام کرتے تھے، سود کا کام، پیسے دیتے تھے سود لیتے تھے، سود لینے جاتے تھے، وہ بندہ اگر سود نہیں دیتا تھا، لیٹ ہو جاتے، وہاں ٹائم سر ہو جاتا تو اس کا بھی جرمانہ کرتے تھے، میں نے اتنے گھنٹے تمہارے لیے خرچ کیے ہیں اس کا بھی مجھے جرمانہ دو۔ ایک دن سود لینے کے لیے گئے، اس گھر میں گئے، دروازہ کھٹکا ہے، جواب ملا، عورت نے کہا میرا بندہ تو خاوند گھر میں نہیں ہے، سود دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہاں ایک بکری ذبح کی تھی، اس کا گوشت تو ختم ہو گیا، اس کی سری پڑی ہے، سری ہے بکری کی اگر لینی ہے، آپ نے کہا سود میں سری دے دو، سری لے لی، سری لے کر گھر آئے، بیوی کو سری دی تو بیوی نے کہا گھر میں نہ آٹا ہے نہ لکڑی ہے، ہمیں سری کا کیا؟ کہا سری کو تم بناؤ، میں سود کے پیسے اور ایک دو گھروں میں چکر مارتا ہوں، سود کے پیسے اکٹھے کیا لکڑیاں اور آٹا بھی لے آتا ہوں، لے آیا لکڑیاں آٹا، وہ سالن پک گیا، سالن تیار ہوا تو دروازے پر کوئی سائل آ گیا، کسی نے سوال کیا محتاج ہو فقیر ہو ضرورت مانگو، آپ نے کہا بھی ہم اگر تھوڑا سا تجھے دے دیں گے تو تم امیر نہیں ہو جائے گا، لیکن ہم غریب ضرور ہو جائیں گے، اس لیے چلا جا۔ چلا گیا سائل، چلا گیا، بعد میں بیوی نے جا کر ہانڈی میں دیکھا سالن نکالنے لگی تو وہاں سے خون ہی خون تھا، خون کے علاوہ کوئی چیز ہی کوئی نہیں۔ بیوی اجمی خیال آیا بھائی یہ تو میرے برے کاموں کا نتیجہ ہے، بیوی نے کہا بھی یہ تمہارے سود کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے برے کاموں کا نتیجہ ہے، بھائی سالن پکایا ہے اور ہانڈی میں خون ہی خون ہے اور کوئی چیز ہی کوئی نہیں۔ توبہ کا ارادہ کر لیا، گھر سے نکل پڑے، جا رہے تھے نا آگے بچے کھیل رہے تھے، بچے کہنے لگے ایک دوسرے سے دیکھو حبیب سود خور آ رہا ہے، حبیب سود خور آ رہا ہے، سائڈ پر ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ حبیب کے قدموں کی دھول جو ہے ہم پر پڑ جائے اور ہم بھی بدبخت ہو جائیں، سائڈ پر ہو جاؤ۔ بچے بھی اتنا ڈرتے تھے، قدموں کی دھول سے ہی ڈرتے تھے، کہا بھی سائڈ پر ہو جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، یہ بڑا گناہگار ہے، اس کے قدموں کی دھول پڑ گئی تو ہم بھی گناہگار نہ ہو جائیں، سائڈ پر ہو جائیں۔ چلے گئے امام حسن بصری کے پاس، چلے گئے، وہاں جا کر توبہ کی، پھر جو لوگوں سے سب کو سود معاف کر دیا، جتنے اصل پیسے لینے تھے پاس سے دے دیے، جو نہیں دے سکتا تھا اس کو چھوڑ دیا، توبہ کی، سچی توبہ کر کے جب واپس آ رہے تھے نا، بچے وہی کھیل رہے تھے، آپ بچے کہنے لگے بھائی حبیب اللہ کا نیک بندہ آ رہا ہے، حبیب اللہ کا نیک بندہ آ رہا ہے، سائڈ پر ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ ہمارے قدموں کی دھول اس پر پڑ جائے اور ہم بھی گناہگار ہو جائیں، ہم بھی گناہگاروں میں شامل نہ ہو جائیں، اللہ کے ولی کی یہ بات دھول نہ پڑ جائے ہماری۔ جب حبیب نے سنا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو کتنا کریم ہے، یا اللہ تو کتنا سخی ہے، ابھی میں نے توبہ کی ہے اور تو نے میری نیک نامی کا اعلان بچوں کی زبان سے کروا دیا ہے، بچوں کی زبان سے میری نیک نامی کا اعلان کرا دیا ہے۔ تو یہ حبیب اجمی جب سپاہی حجاج کے پیچھے لگے، انہی حبیب اجمی کے پاس جو ہے وہ قرآن کا تلفظ تھوڑا سا ان کا کمزور تھا، حبیب اجمی کا، اجمی تھے نا تو ہا کو ہا پڑھتے تھے، ہا کو ہا پڑھتے تھے، اور حسن بصری ایک دفعہ ان کے پیچھے گیا تو معلوم کی نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے پیچھے نماز نہیں پڑھی،
اس کا قرآن کا تلفظ صحیح نہیں ہے. پہلے میں نے بھی ایک دو ائمہ کے پیچھے نماز پڑھی تو بعد میں دوبارہ پڑھی بھی ان کا تو قرآن ہی بڑا غلط ہے. لیکن جب سے یہ میں نے پڑھا ہے نا اس بات سے ایسا تلفظ ہو حد سے زیادہ خراب نہ ہو پھر میں تو نماز پڑھ لیتا ہوں. نماز نہ پڑھی مغرب کی رات کو خواب آیا اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی. امام حسن بصری کہنے لگے یا اللہ مجھے پتہ چل جائے نا تیری رضا کس کام میں ہے تو میں وہ کام پہ ضرور کروں گا جو مرضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا میری ذات تو تمہیں مل گئی تھی تم نے جان بوجھ کر ہی حاصل نہیں کی. یا اللہ وہ کام. اللہ نے فرمایا تو حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھ لیتا تو میں تو اس سے راضی ہو جاتا. تو حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھ لیتا تو میں تو اس سے راضی ہو جاتا. جب سپاہی آئے پیچھے لگے تو بھاگتے حبیب اجمی کی عبادتگاہ کے اندر چلے گئے. حبیب اجمی کی عبادتگاہ کے اندر چلے گئے. پیچھے سپاہی بھاگتے آگے نے کہا یہاں حسن بصری آیا ہے. حبیب اجمی کہنے لگے عبادتگاہ کے اندر چلا گیا. میری عبادتگاہ کے اندر استاد اندر کھڑا سن رہا. اس نے کہا بھیا اب تو پھنس گیا. اس استادی کا بھی خیال نہیں کیا. سپاہیوں کو سیدھا اندر بھیج دیا. سپاہی اندر چلے گیا سارا انہوں نے دیکھا کوئی نظر نہ آیا. واپس آ گئے. انہوں نے کہا بھی صحیح بتاؤ ورنہ جا کر حجاج سے تمہارے جھوٹ کی شکایت کریں گے. جھوٹ نہ بولو ہم سے. اللہ کے ولی بنتے ہو اور ہم سے جھوٹ بولتے ہو. بی بی اجمی کہنے لگے بھائی میں نے تو جھوٹ نہیں بولا. میں نے تو ابھی جو ہے حسن بصری کو عبادتگاہ کے اندر جاتے دیکھا ہے میں نے تمہیں بتا دی. پھر سپاہی گئے لیکن اندر کوئی چیز نظر. جب سپاہی چلے گئے تو حسن بصری باہر آیا تو انہوں نے کہا کہ اے بی بی اجمی تو میرا شاگرد ہے. تو نے تو مروا دیا تھا آج. شاگردی کا حق بھی ادا نہیں کیا. سیدھا ہی بتا دیا کہ حسن بصری اندر گئے. اب ہمارا استاد صاحب میں نے سچ بولا اس لیے آپ بچ گئے. میں نے سچ بولا اس لیے آپ بچ گئے. اگر میں جھوٹ بولتا تو آپ بھی پھنس جاتے اور میں بھی ساتھ. آج جھوٹ ہمیں سرایت کر گیا ہے. چھوٹی بات پر صبح اٹھتے ہیں تو شام تک مغرب تک ہم نے پتہ کتنے ہی جھوٹ بولنے ہوتے ہیں. اور لوگوں کو بھی روٹین بن گئی جھوٹ سننے تو سچ خوش ہو جاتے ہیں. سچی بات کرتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں. یہ غلط ہے. جھوٹ حرام ہے. حدیث پاک میں منع کیا گیا. تو امام حسن بصری نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا تھا. 7 دفعہ سپاہی میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے. 7 دفعہ میرے قریب آئے ہیں لیکن میں انہیں نظر نہیں آیا. حبیب تم نے کیا تھا. حبیب کہنے لگے کہ جب